دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں اور تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سے. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام جناب. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ. یہ ہم بات کر رہے ہیں آغاز حقوق بلوچستان کے ایک پیکج آیا اور اس کے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ 7-8 ماہ میں حالات بہتری کی طرف جائیں, لیکن گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی کوئٹہ جا کر جناب وزیر داخلہ صاحب نے, اس سے تو لگا کہ شاید ابتلا اور پریشانیوں کا وہ جو دور ہم سمجھ رہے تھے کہ ختم ہو رہا ہے, یہ تو ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کا بھی یہی پرسیپشن ہے کیا؟ میرے اور آپ کے پرسیپشن میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے, لیکن حکومت کے ارکان یہ سمجھتے ہیں, وزیر داخلہ شاید اور ممکن ہے وزیر اعظم اور اس کی حکومت یہ سمجھتی ہو کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ان حالات کو ٹھیک کرنے کا آخری میرے خیال میں موقع ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایسی کوئی بات تھی اور ڈنڈے کا استعمال کیا جانا تھا جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں, جس کی دھمکی انہوں نے دی ہے, تو اس کے لیے 2.5 سال انتظار انہوں نے کیوں کیا؟ اس دوران میں اتنے سارے لوگ جو مر گئے, ان کا خون ناحق کن کے گلے پڑے, کن کے کھاتے میں ڈالا جائے گا؟ اور اس کے لیے کیا ان سے کوئی سوال کر سکے گا؟ اچھا, کیونکہ یہ تو آسان ترین طریقہ تھا اور اس کے اوپر ڈیلے کرنے کی ضرورت کیا تھی, جبکہ اس دور میں کوئی پولیٹیکل انیشیٹو انہوں نے کی نہیں. یا تو کہے نا کہ کوئی پولیٹیکل انیشیٹو انہوں نے استعمال کیا اور وہ ناکام ہوا, اور انہوں نے ان عوامل یا ان وجوہات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی اور سنسیئر ایفرٹ کیا گیا, اور وہ ایفرٹ قوم کے نالج میں تھی اور میڈیا کے نالج میں تھا. ہم نے تو کچھ نہیں سنا, ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا 2-2.5 سال کے دوران میں. ایک بات ہم نے سنی اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے آ کے معافی مانگا زرداری صاحب نے 2.5 سال پہلے, اور معافی کے بعد دھمکی. یہ 2.5 سال اس درمیان میں. اچھا جنرل صاحب, عرض یہ ہے کہ آپ کی ایک خاص حیثیت ہے, آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ فوج کو دی اور پھر آپ وہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچے, آپ گورنر بھی رہے سر, تو آپ کو یقیناً ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کی سوچ, ان کی انالیسس اور ان کا تجزیہ جو ہے اس کے بارے میں کم از کم میرے اور مشتاق سے بہت زیادہ شناسائی ہوگی. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ صاحب یہ سب کچھ کرنے پر جو مجبور ہو رہے ہیں بنیادی طور پر قومی سلامتی اداروں کے کہنوں پر ہو رہے ہیں. آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے, ویری گڈ کوشچن, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور بالکل میں اگر یہ انکار کروں کہ ان لوگوں کی سوچ کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے جن کے درمیان میں نے 36 سال گزارے اور ہائیسٹ رینک پہ میں پہنچا, میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہوگا. یس, میری پرسیپشن ان کے بارے میں بہتر ہونا چاہیے مقابلتاً کسی ایسے آدمی کے مقابلے میں جو کہ اس گروہ سے نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ سپریمیسی پولیٹیکل گورنمنٹ کی ہوتی ہے, اور وہ قومی سلامتی کے وہ ادارے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ سب کے سب پولیٹیکل گورنمنٹ کے سبارڈینیشن میں ہوتے ہیں. یہاں پر کس قسم کی حکومت ہے اگر وہ ادارے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ اگر ان کی اور ان کی تھنکنگ میں کوئی فرق ہے اور الزام ان کے کھاتے میں ڈالا جانا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, تو پھر ان صاحبان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اور لاکھوں اور کروڑوں کا ان کے اوپر خرچہ کیا جا رہا ہے, اللہ تلے ہیں ان کے, عیاشیاں ہیں, کیا کچھ نہیں کیا. بڑے عرصے بعد آئے ہیں اقتدار میں تو کچھ عرصہ رہنے کو دل کرتا ہے نا سر؟ دل کرتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. میں جب اتنی دیر لگا کے بہت مزہ آتا ہے, لیکن پھر یہ ملک کی ذمہ داری, اس کی بقا کی ذمہ داری, اس ملک کو اس خوبصورت انداز میں باقی رکھنے کی ذمہ داری بھی ان کی ہوتی ہے, اور ان کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. ایک جمبے, ایک قلم کے 1-2 لفظ لکھنے سے یہ بڑے بڑے ادارے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کے سربراہ ماضی میں اپنے جگہوں سے ہلتے رہے, جگہ خالی کرتے رہے, کسی نے کچھ نہیں کہا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور ہماری جو ہے نا ہمارے ادارے, ہماری فوج کی طرف آپ کا اشارہ ہے, ہائیلی پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں اور وہ اپنے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا کام ہے احکام بجا لانا, اور یہ سیاسی حکومت اگر اپنی کارروائیوں کو ان کے کھاتے میں ڈالنا چاہتی ہے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے, اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, اپنے سہکاریوں کی وجہ سے, ان میں وہ جرت پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ ایک سبارڈینیٹ انسٹیٹیوشن کو اپنے زیر تابع لائیں, زیر کمان لائیں. میرے خیال میں قصور ان کا ہے, ان کا نہیں ہے جو ان کے کمان میں آ نہیں پا رہے. اچھا جنرل صاحب, آپ لوگ تو پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں, آپ ایک ایسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے جو کہ پاکستان کی وفاق پر یقین رکھتی ہے, لیکن
کچھ نیشنلسٹ قوتیں ایسی بھی ہیں جو کہ پارلیمانی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان کے نظریات سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو یہ سمجھ کے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، وہ تو پالیٹکس سے ہی علیحدہ ہے، اور بڑے اچھے خاصے جو ہے نا، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، وہ اب وہاں پر نہیں ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مین سٹریم میں لائے بغیر بلوچستان کے مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے، چاہے وہ فوجی کیوں نہ ہو اور سخت سے سخت آپریشن ہی کیوں نہ ہو؟ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا، ایک اور بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ بلوچستان کے حالات اس وقت تک سدھر نہیں سکتے ہیں جب تک ہم ان ایلیمنٹس کو دوبارہ پارلیمانی سیاست میں واپس لائیں جو اس وقت آئینی حدود سے ہٹ کے باہر نکل کے سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پاکستان کی وحدت کو جنہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، پاکستان کی سالمیت کو جنہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، ان ایلیمنٹس کو۔ لیکن ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات کیسے آئی، کس وقت آئی۔ 2006 سے پہلے میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسا سیاستدان نہیں تھا، بلکہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں تھا جو کھل کے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرتا ہو یا بلوچستان کی آزادی کی بات کرتا تھا، یا اس قسم کی کوئی کارروائی کسی نے نہیں سنی تھی۔ یہ تمام کی تمام کارروائی 26 اگست 2006 کے بعد شروع ہوئی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، بار بار یہ کہتے رہے کہ ان وجوہات کے اندر جانے کی ضرورت ہے جنہوں نے لوگوں کو اس نج پہ پہنچایا، اس لیول پہ پہنچایا۔ ہماری پارٹی مسلم لیگ نون اس بات پہ یقین کرتی ہے کہ ان باتوں کی تحقیقات کی جائے کہ کیا وہ وجوہات تھے جس کی بنا کے اوپر ملک کی سالمیت کے خلاف ملکی شہری جو 2006 سے پہلے اس قسم کی کوئی بات چیت۔ لیکن جنرل صاحب آپ کی پارٹی انیشیٹو کوئی نہیں لے رہی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب میرے یہاں ہارڈلی جب سے وہ پاکستان میں آئے کتنی مرتبہ کوئٹہ گئے، اور کوئٹہ تو چلے صوبائی دارالحکومت ہے، کتنی مرتبہ ایسی جگہ پہ گئے جن کو ہم کہتے ہیں بلوچ بیلٹ؟ کہیں اور گئے ہوں آپ؟ میں جانے یا جانے کی بات نہیں ہے، بلوچ بیلٹ میں جانے میاں صاحب کوئٹہ آئے ہیں، شہباز شریف صاحب 2 مرتبہ آئے ہیں، ہماری میاں صاحب سے انٹریکشن ہے، صبح شام ان سے ہے۔ میاں صاحب اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہیں، میاں صاحب وہاں پر جائیں گے تو بلوچ بیلٹ جن کی آپ بات کر رہے ہو، بلوچ بیلٹ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ان کے جانے سے کوئی جلسہ جلوس والی کاروائی انہوں نے ختم کر دی۔ حکومت نام کی چیز بلوچستان میں ہے نہیں، کوئی کسی کو، میاں صاحب کو تو چھوڑ لیجئے، مجھے بھی جو نا یہ میری اپنے لیے ابھی اپنے حلقے میں جانا ناممکن ہو گیا ہے ان گورنمنٹس کی کمزوری کی وجہ سے، مرکز اور صوبے میں جہاں پر لائف اور پراپرٹی کے لیے کسی قسم کا سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں۔ تو جنرل صاحب پھر تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ اگر حالات یہ ہو گئے کہ آپ جیسا آدمی اپنے حلقے میں نہ جا پائے تو پھر رحمان ملک صاحب ایف سی کو یوز نہ کریں تو کیا کریں پھر؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حالات وہ اس قسم کے پیدا کیے گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ رحمان ملک صاحب نے ایف سی آلریڈی استعمال ہو رہا ہے، ایف سی یہاں سے ہٹی نہیں ہے۔ پھر 2005 سے ایف سی اور فوج اکٹھے آئے، 2008 کے بعد 2009 میں ایف سی کنٹینیوسلی استعمال ہو رہا ہے، لیکن حالات میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں آیا۔ ٹارگٹ کلنگ اس سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اغوا نما گرفتاریوں میں اور بھی بہت زیادہ ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، لاشیں پھینکنے کی ایک نئی کاروائی شروع ہو گئی ہے۔ یہ ابھی تقریباً 1 مہینے کے اندر 19 لاشیں مختلف جگہوں میں پھینکی گئی ہیں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں۔ بات اس کی نہیں ہے کہ فورس کے استعمال سے اگر کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، حل اس کو میرے خیال میں انہوں نے مکمل استعمال کیا، اس کو 3 سال استعمال کیا 4 سال سے، لیکن نتیجے اس قسم کے نہیں نکلے جو ان کے خواہش سے قریب تھے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی طور پر حل ہونا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ بہت دیکھو لالا منیر اور آپ کو پتا غلام محمد اور یہ لوگ تربت کا جو شہداء تھے اس کے اوپر ہم یعنی 1.5 سال سے لوگ اس کے اوپر رو پیٹ رہے کہ چلیں چھوڑیں بلوچستان کو، آپ نے کیا حقوق دینے۔ آپ 3 گھروں کی 3 فیملیز ہیں، ان تینوں بلوچ رہنماؤں کی، اس کے بعد بھی بڑے بڑے واقعات ہو گئے، آپ تو اس کو نہیں صاحب حل کر سکتے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہاں پر جائیں نا جی، تربت میں جائیں، دیکھیں رحمان ملک جائے تربت میں، کہے گا کہ اچھا 1.5 سال نہیں ہو سکا، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں تلاش کر کے دوں گا کہ ان کو کس نے اغوا کیا تھا، کس نے ان کو قتل کر کے ان کی لاشیں پھینکی، میں آپ کو بتاؤں گا۔ 2 دن میں ادھر رہوں گا۔ چیف جسٹس صاحب کو بھی اگر ایک جگہ الیکشن کا ہمارے صوبے میں مؤثر بائیک آؤٹ ہوا تو وہ بلوچستان تھا۔ میں اب چیف جسٹس کو ہر کیوں کسی اس میں پھینک رہے ہیں، ادھر جاتے ہوئے وہ بھی
بلوچستان میں جب آپ کی گورنمنٹ، جب آپ کی فورس، جب وہ ساری چیز وہ اسلام آباد میں چھوڑ ہر دیکھے نا، وہ بھی تربت دور ہے، تربت دور بھی ہے، اور وہاں پر کام کر رہا ہے. تربت تک حقوق انسانی نہ دینا، حقوق انسانی دیں گے، لیکن رحمان ملک صاحب کی ذمہ داری ہے، رحمان ملک صاحب کی ذمہ داری ہے. وقت ہوا ناظرین ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.